اپنا خون اور پسینہ شامل کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کے لیے جو کہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کرونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی، اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ہم ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کرونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدور ہی رہا ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت
پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکیج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے لیے کے ذریعے 12,000 روپے ان مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو مالکان ہیں، جن کی صنعتیں ہیں، جن کی کاروبار ہیں، ان کو بھی اس بات پہ راغب کیا کہ اگر آپ مزدوروں کی تنخواہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی ہم کئی مراعات دیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہ کر سکیں کہ آپ غریبوں کی اور مزدوروں کی خاص طور پہ مدد کر سکیں۔ غرض یہ کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے، جو اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے کہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے وہ مزدور کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک درد دل رکھتا ہو اس محروم طبقے سے، اس سب سے ایک جسے ہم کہتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی، جس میں کہ اس کا کوئی والی وارث ہوتا نہیں ہے، تو ریاست کو اس کا والی وارث بنایا اور جو بھی اقدامات کیے وہ اسی ڈائریکشن میں کیے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیے، اور جس کا کہ ہم اگر چاہتے تو یہی جو فنڈز کی تقسیم ہے یہ اپنے سیاسی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، یا ان کے ذریعے کرتے تو شاید یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ شاید ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ اس کو بغیر کسی سیاسی فائدے حاصل کرنے کے ہم نے ایک ایسا میکانزم ڈیوائس کرنا ہے جو کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور منظم طریقے سے ان تک یہ رقوم پہنچائی جائیں۔ ہمارا ابھی بھی یہی ہے، اسی وجہ سے ہم پہ کچھ کرٹیسزم بھی ہوا، کچھ انڈسٹریز ہم نے کھولیں، اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری، اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہم نے کسی ایسے طبقے کے لیے نہیں رکھی جو کہ آلریڈی بہت ہی مراعات یافتہ ہیں۔ یہ خان صاحب نے کیا اس لیے کہ اس سے جو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ مزدور کو ہی ہوگا، کہ اس کو دہاڑی ملے گی۔ وہ کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مزدور کا رول ہوتا ہے، اور اسی طرح فیکٹریز میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لاک ڈاؤن کا جو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا، جس میں کہ ہم پہ کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن جب آپ کے لیڈر کی سوچ ایک اس طبقے کی طرف ہو جو کہ وہ انہی کے بارے میں سوچتا ہو کہ ان کو کیسے جو ہے تو 2 وقت کا کھانا اور عزت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی فیسلٹیز دیے جائیں جہاں پہ کہ ان کے سب سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ تو ابھی بھی جو ہم جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں کورونا کے حوالے سے، تو اس میں ہمارا جو ترجیح ہے اور ہمارا جو اس کی جو سوچ کا محور ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے آج کے دن کی نسبت سے، ہماری حکومت کے لیے تقریباً ہر دن مزدور کا دن ہے، ہر ہماری پالیسی ہے اس میں سب سے پہلے یہی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے محفوظ کر سکیں۔ بنیادی طور پہ یہی میں کہوں گا کہ اس ملک میں ہم نے ایسے طبقوں کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اس کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کا بہت بڑا رول ہے، تو ہم نے ایسے مواقع پیدا کرنے ہیں جس میں کہ ان کو یہ پروٹیکشنز مل سکیں، سوشل پروٹیکشنز مل سکیں، ان کو ایک تحفظ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ہم کاروبار کے لیے بھی اپرچونٹیز دستیاب کریں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں اور ایک ایسے لیڈر کا ورکر ہوں جو کہ صدقے دل سے جو ہے تو
مزدور طبقے کے لیے سوچتا ہے، اور ہم صرف اپنے آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے تقاریر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ اس طبقے کو پروٹیکشن دے سکے. تو بس آج کے حوالے سے تو میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ کے جو بھی سوالات ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو نیا کلندر ملا ہے. آج ڈیفینیٹلی آپ نے مزدور کی بات کی، مزدوروں کا ملے ہیں، جلن کے بھی مزدور ہیں، ان کی بھی مشکلات ہیں، اور انہیں کے ہی آپ وزیر ہیں. تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی عمل یا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کا جو رول ہے، اور جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں، میڈیا میں جو ایکٹیویٹی میں جو انوالو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری منسٹری اور میرے اپنے بھی دل کے بہت قریب ہیں، بیکاز آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ہماری باتیں آگے تک پہنچاتے ہیں. ایک تو جو آپ کے جو میڈیا کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کئی عرصے سے ان کا جو ہے جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ کافی دگردوں ہے. تو حکومت نے نیگوسیشن کے ساتھ جتنے بھی بقایا جات تھے میڈیا کے حوالے سے، ان کی جو امپلائیز کی جو تنخواہیں تھی خاص طور پہ، اور ہمیں اس بات کا، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہمارا محور ہوگا وہی کہ کیا ہو، کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاص، بیکاز یہ ایک ویلیو چین ہے کہ اس میں اونرز بھی آتے ہیں، اس میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بھی ہیں، اس میں جو امپلائیز ہیں میڈیا ہاؤسز کے وہ بھی آتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایک میکنزم ڈیوائس کریں جس سے کہ کسی بھی کی پیمنٹ جو ہے تو وہ اس کو کوئی دوسرا نہ لے جائے. تو وہ ایک ہم بڑے منظم ایک میکنزم ہم بنا لیے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی سیلریز کو بھی پروٹیکٹ کریں گے، اور ہر وہ اقدام کریں گے، بیکاز اس کے سوا جو ہے تو آپ چل نہیں سکتے، اور آپ اپنے پروفیشن پہ فوکس بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم بالکل اس کو بڑے احسن طریقے سے، آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم آپ کا حصہ ہیں، تو ہم اس کو بڑے اس سے احسن طریقے سے اس کو ہم ریزالو کریں گے. کسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پرسوں جو ہے ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوریت آتی ہے، جو ایکٹیز آتی ہے، وہ بالکل اسی طرح لائن میں ہے، اسی طرح قانون اور درجے کے اندر ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے انڈسٹری کے بارے میں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں اعلان کیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اس کو اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، دکانیں بند ہیں، سینٹر کی دکانیں بند. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل سکے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پریس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی دیکھیں کسی بھی پروفیشن کے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ ہم ایک ایوالونگ اور ایک ڈیولپنگ ملک ہیں. کئی چیزیں ہوں گی جو کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارا جو ملک کی جو ساخت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان ریالٹیز کو منظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا سسٹم ایوالو کرنا ہے یا کرنا چاہیے جس سے کہ آزادی اظہار رائے بھی کمپرومائز نہ ہو، اور کوئی ایک ایسا غیر ذمہ داری کا کوئی ایسا بھی اندیشہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک تناؤ معاشرے میں آئے، ایک تذبذب کا شکار ہو، اور ایک سینسیشنلزم نہ ہو. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ جو کنسٹرکشن اور اس کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ 40 یا 50 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں، جس میں دکانیں بھی ہیں، جس میں ہارڈ ویئر اسٹورز بھی ہیں، جس میں پینٹ شاپس بھی ہیں. اس سب پہ کل اس پہ ہماری بات ہوئی تھی. اور یہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کنسٹرکشن میں ایک سٹیج ہوتا ہے جس میں کہ اس کو آپ گرے اسٹرکچر کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے فنشنگ پروڈکٹس کا، جس میں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا. تو ہمارا پہلی ترجیح، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مزدور ہیں، تو وہ کام تو فوراً شروع ہو جائے گا. اور ساتھ ہی میں ابھی ہم نے اس کی سیکوینسنگ کی ہے، یعنی کہ اس کو کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کن کن انڈسٹریز کو کھولا ہے کہ وہ ایک مکمل طور پہ، کیونکہ اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کی ہم نے سیکوینسنگ کر لی ہے کہ فیز 1 میں کون سی انڈسٹریز یا دکانیں کھلیں گی،
फेज़ 2 में कौन सी खुलेंगी। तो 2 फेजेज़ हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं किया, लेकिन मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल कोरोना की वजह से जिसमें कि हमें एहतियात की बेइंतहा ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर हमने किया है कि हम SOPs उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि उस SOPs के अंदर रहते हुए वो किया जाए। और मेरी इस आपकी वसातत से ये भी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी अवाम से कि उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं रह जाने देना चाहिए। इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। इन मजबूरियों के अंदर रहते हुए हमने अपना तरीक़ाकार वज़ा करना है कि हम किस तरह से एहतियात भी, जिसमें कि हमारी सेहत को और हमारे जो साथ वर्कर्स हैं या हमारे साथ लोग हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, वो भी मुतासर ना हो और कारोबार ज़िंदगी भी चलता जाए। बिकॉज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला जो तबका इफ़ेक्ट होगा इसमें लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में, वो यही है कि जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब है, जो दुकानदार या छोटे कारोबार वाला है। तो इसी खान साहब का यही एक वो रहा है, तरजीह रही है कि वो उनकी हर जो भी पॉलिसी आप देख लें, उसका आपको जो बुनियादी जो उसका जो वजह होगी वो यही होगी कि किस तरह से मौके क्रिएट किए जाएं कि लोगों की सेहत भी कंप्रोमाइज़ ना हो और लोगों का कारोबार का भी जो आमदन है, दिहाड़ी है, वो भी चलता रहे। आदत है कि बिजनेस टाइम अखबार से सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आप एक ऐसे वालिद के बेटे हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया और उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई गरीब तबके के लिए, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने उनका एक मुकाम दिया है। तो मेरी गुजारिश है कि बहुत सारे इस वक्त जो अखबार नवीस हैं इंतहाई बुरे हालत में, क्योंकि मैं खुद एक अखबार का रीडर हूँ और बिजनेस टाइम्स में 30 साल से चला रहा हूँ। आप यकीन करें कि इतने बुरे हालात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। और ख़ास तौर पर जो हमारा जो रीजनल पेपर है वो बिल्कुल पार हो गया, उनकी तो बिल्कुल यानी कि वो समझे समोसे बेचने में आ गए। तो इसके लिए आप कोई कंक्रीट स्टेप कब लेंगे? और दूसरा ये है कि जो लॉकडाउन है ये इसको कब यूज़ करेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। और लोग बाहर रोडों पे बैठे हुए, दुकानों के शटर डाउन किए और वो दिहाड़ी के लिए बैठे हुए हैं कि क्या किया जाए, किस तरह बच्चों को खाना दिया जाए। जिस तरह इसी का ज़ैली सवाल ये है कि 25% कोटा गवर्नमेंट का कानून था, वो गैर एलानिया मुअत्तल कर दिया गया। इसी का ज़ैली सवाल है। किस चीज़ का कोटा जी? रीजनल कोटा। अच्छा, अखबारात। देखिए जी, आपके जो सवालात हैं बड़े अहम सवालात हैं और उसका ताल्लुक लोगों से है। जहाँ तक आपके अखबारात का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि अभी हम आए हैं, हमारी एक मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी एक टीम है, बड़े उसमें तजुर्बाकार लोग उसमें शामिल हैं। जनरल बाजवा भी हैं, मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारी एक पूरी टीम है। और ये एक टीम वर्क है जो कि हम मिल के एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। और वो ये है कि इसमें एक तो हमें हमारा जो एक बुनियादी रोल है जो कि हुकूमत की और मीडिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है, और दूसरा ये कि जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप तक, आवाम तक, आपकी वसातत से आवाम तक पहुँचाना है। तो ये जितने भी मसाइल हैं, मेरी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके नुमाइंदों से, अखबारात के ओनर्स से, उन और बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी हुई है। और ये चूँकि आने वाले दिनों में हम इसको और भी बढ़ाएंगे और हम मिल बैठ के जो है तो हम ज़रूर ऐसी पॉलिसीज़ जो भी आपका इनपुट है और हुकूमत या अपनी उसके वसाइल के अंदर रहते हुए कभी नहीं चाहेगी हुकूमत के आपको एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसका फ़ायदा ना हो, उसका नुकसान हो। मैंने आपको इतनी वो गिना दी हैं कि हमारे तो कंसर्न ही यही है। हमारी जो तवज्जो के जो मुस्तहिक लोग हैं वो वही लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होगी, एक मेरिट बेस्ड होगी, एक बड़े ट्रांसपेरेंट होगी। बिकॉज़ हमारा जो बुनियादा हुकूमत का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और किसी के साथ ज़्यादती होने का एहतिमाल ही नहीं है। उसके बारे में जी, लॉकडाउन के बारे में जी, लॉकडाउन का तो देखें, हमने यही कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो यही चाहते थे कि अगर लॉकडाउन, जिस तरह के कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। और इवन जो बाहर के मुल्क हैं वो बावजूद अपने वसाइल के होते हुए
وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاک ڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں, لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. تو آپ کا جو ریجنل کوٹا کی بات کی ہوئی تھی, یہ سارے پہلو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے, آپ کی تعاون سے ہم ایسا ایک میکنزم لائیں گے جس میں کہ یہ شکایات نہ ہوں. سر, یہ ٹیکنالوجی کی جو ابھی ایک سینیریو ہے کرونا وائرس, یہ دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور یہ خود بھی ایک ڈیلی ڈیولپنگ چیز ہے, تو اس لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بن سکتی. یہ چیزیں اکنالج کرنے کے بعد اسٹل دا پوائنٹ ہے کہ جو اسپیشلی ایک میجر انڈسٹریل ہب اور ایک بہت بڑا ریونیو جنریشن یا اکانومی کا ہمارا ہب ہے کراچی یا سندھ پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ, یہ جو پالیسیز میں اتفاق عموماً آپ میٹنگز جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہمیں وہ ملتی ہے ان پٹ, تو ایسا لگتا ہے کہ بڑا اتفاق ہے, لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے جو بیانات آنا شروع ہوتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ بالکل کوئی دے آر پولس اپارٹ. تو یہ کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے, آئی مین بٹوین دا سندھ گورنمنٹ اینڈ یہ جو لاک ڈاؤن ہو یا اکانومی ہو, بیکاز یو کین ناٹ رن ان آئسولیشن. کہ پنجاب میں بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں, سب کچھ ہے جو کراچی بیسڈ ہے, ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمس ہیں, تو وہ جو ابھی تک اس گیپ کو کیسے فل کیا جائے گا؟ دیکھیں, بہت اہم سوال. بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے, اور ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی اگر بقا ہے تو ہم اس کو انفرادی یا صوبائی سطح پر اس کو ہم حل نہیں کر سکتے. یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے, اور اس میں ہم نے ایک قوم اور ایک ٹیم کے طور پہ ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس طرح کی سچویشن کبھی ہم نے نہیں دیکھی تھی ملک میں, بلکہ کئی ملکوں نے نہیں دیکھی تھی. اب اصل چیز کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہو, انکلوڈنگ دا انڈسٹریز کا جو سبجیکٹ ہے, یہ سارے ڈیوالو سبجیکٹ ہیں. صحت کا سبجیکٹ ڈیوالوڈ ہے, لیکن ہماری جو فیڈرل حکومت ہے, ہم تو ایک پالیسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. کس طرح اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب کچھ بند کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں. آپ خود بتائیں کہ یہ والا جو فارمولہ ہے یہ فیل ہو گیا ہے, نہ صرف پاکستان میں, کئی اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ فیل ہو گیا ہے. تو ہم نے پرائم منسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پالیسی تھی اور سوچ تھی کہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ تھا, جس طرح میں نے کہا, کہ ان کا جو ذہن تھا وہ وہی تھا کہ کس طرح سے آپ کئی لوگ جو ہیں ہم میں سے جو وہ ہیں اہل ثروت ہیں یا اپنا گزارا کر سکتے ہیں, وہ تو چلیں گزارا کر لیں گے, لیکن جو لوگ نوکریوں پہ ہیں, چھوٹے کاروبار ہیں, مزدور ہیں, دیہڑی دار ہیں, ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. تو وہ والی جو ان کی سوچ ہے وہ پری ڈومیننٹ رہی, اور اس میں یہی کہا انہوں نے کہ اس کو ہم اس طرح سے مینیج کریں کہ ہم اپنے آپ کو خطرے میں بھی نہ ڈالیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اکانومی بھی چلتی رہے, بیکاز ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم ویسے ہی ایک قرضوں میں ڈوبے ملک ہیں, تو ہم اگر یہ بھی کر دیں تو پھر کس طرح کاروباری زندگی چلے گا, کس طرح سے یہ سپلائی چین مکمل ہوگی. تو ہماری درخواست ہمیشہ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اس سلسلے میں ان کو یہ ہو گیا ہے, اور ہماری نہ صرف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز میں ایک یونانیمٹی نظر آتی ہے, بلکہ اب جو ہماری جو ایوالونگ سچویشن ہے اس میں سب کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریمز پہ لے جا ہی نہیں سکتے. ہم نے وہ ایک مڈل گراؤنڈ, وہ ایک بیلنسنگ, اس میں کیئر, اس میں ساری چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے جو بھی ایس او پیز ہیں جو وضع کریں, بس ایس او پیز ہر صوبہ اپنا کرے, ہر انڈسٹری کے بارے میں علیحدہ ایس او پیز ہوں, کیونکہ ہر انڈسٹری مختلف ہوتی ہے, دوسری انڈسٹری سے اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو وہ پروسیس جو ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک صوبہ اگر ترقی کرے گا تو باقی نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایک ملک ہے, چاہے ہماری مخالفتیں ہوں, ہماری سیاسی ڈویژنز ہوں, لیکن جب پاکستان اور پاکستان کے عوام کا تعلق ہے, ہماری حکومت کا یہ ماننا ہے اور اس کی فرم بلیف ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ہم نے ان کی پوری جو ہماری جو عوام ہیں ان کی بہتری کے لیے وہ سٹیپس لینے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کم سے کم تکلیف ہو. شوکت صاحب. شفیع فراز صاحب, آپ کو یہ منصب سنبھالنے کے مبارکباد. آپ ایک عظیم نظریاتی باپ کے بیٹے ہیں, اس لیے آپ سے توقعات بھی زیادہ بڑھیں گی.
سر آپ نے ایک فرمایا کہ مزدور دوست ہیں خان صاحب، تو آئین کا پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے جو بالغ لوگ ہیں ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام کیا جائے گا اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو پے کیا جائے گا. اس پر کب عمل ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات سر میں لبرٹی لیتے ہوئے وہ کہہ کہ آپ کو اور جنرل قاسم باجوہ کو منصب ملنے کے بعد آپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. جو بریفنگ ہوتی ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنرل صاحب، تو یہ معاملات ضابطے انفارمیشن کے کیسے چلیں گے؟ کیا کوئی بٹوارا ہوگا یا آپ ان کی شفقت کے سائے تلے یہ کام کریں گے؟ تھینک یو. آپ کی گڈ انٹینشنس کا جی جی بالکل. سر میرا آپ جو ہے ایک نئے سوچ اور عزم کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کے ذہن میں جو ہے کیا اس انفارمیشن منسٹری میں تبدیلیاں متوقع ہیں مزید؟ تھینک یو. پہلے آپ کی جو بات تھی کہ کانسٹیٹیوشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے جس میں کہ سب کو ایکول مواقع اور کام کرنے کی اپرچونیٹی ملے گی. ظاہر ہے کہ ہماری بھی یہی ترجیح ہے کہ یہ جو ایک عوام کے ساتھ جو ہم نے ایک آئین بنایا ہے ان کے لیے بنایا ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرح سے لے کے چلیں گے جس میں کہ ہر شخص کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، ان کو اکنامک اپرچونیٹیز، سوشل ڈسکرمنیشن نہ ہونا، ہر طبقے کی پروٹیکشن ہونا، یہ ہمارے اہداف ہیں. اب آیا اس میں مکمل طور پہ ہم وہ ہو گئے ہیں، اس کے اچیو کر لیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن منزل یہی ہے اور ہر ہماری جو پالیسی ہوگی، جو ہماری سوچ ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں ہوگی، بیکاز کون نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہماری پہلی ملاقات تھی منصب سنبھالنے کے بعد، تو دیکھیں جی پرائم منسٹر صاحب اس بات میں بڑے کلیئر ہیں اور ہمیں بھی جو انہوں نے ڈائریکشن دی وہ بڑی کلیئر ہے. اس میں کوئی بٹوارا ہے نہیں. یہ جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیم ورک ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، جنرل صاحب کا ایک اس معاملے میں انہوں نے اس فیلڈ میں اپنے میں کافی مہارت اور کافی ایک اچھا انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے. تو آیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک مل کے ہم ایک ٹیم، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا، وہ آپ سے کوئی بات چھپی رہے گی نہیں. ہم بالکل ایک ٹیم بن کے ہیں، ایک ٹیم بن کے ہم کھیلیں گے اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کو کس طرح سے ہم ری انوینٹ کریں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ بڑی پرانی خطوط پہ چل رہی ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں جو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جو نیا دور ہے، نئی ریالٹیز ہیں، سوشل میڈیا ہے اور کتنی اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ صحافت بھی چینج ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے، لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو گئی ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو یہ جو گیپ ہے بہت بڑا، جو حقائق ہیں اور جو کہ جس طریقے سے چل رہی تھی انفارمیشن منسٹری، ہم اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کریں، ان ٹیون کریں جو ماڈرن تقاضے ہیں، جو وقت کے تقاضے ہیں اس منسٹری کے جو فرائض ہیں، اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی خیال ہمارا بڑا اس میں ڈومیننٹ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کا رول یہی آ کے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو وہ کرنا، اپنی تعریفیں کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ملک کے لیے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں بیکاز اس میں ایک انٹرنل اسپیکٹ ہے اور ایک ہے ایکسٹرنل. ہم نے اس کا جو آؤٹ ریچ ہے وہ اس طرح سے بنانا ہے، اس منسٹری کو اس طرح سے کیپیبل بنانا ہے کہ جو بیرونی ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لڑائیاں کم ہوتی ہیں جہازوں اور بمباریوں سے، اب انفارمیشن کا دور ہے. تو ہم کس طرح سے اپنے جو بیرونی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بارے میں تاثر پھیلایا جاتا ہے. ہمارے جو دشمن ملک ہے خاص طور پہ انڈیا، کس طرح سے وہ ہمیں ڈسکریڈ کرتا ہے انٹرنیشنلی، اور کس طرح سے ہم ایک ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پرویکٹیولی ہم پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی جتنی بھی جو انٹرسٹ ہے، امیج ہے، اس کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کریں اور پروموٹ کریں. تو اس بنیاد پہ یہ ہمارا جو نئی ٹیم بنی ہے، یہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آگے بڑھے. آخری سوال اصغر ایاز جی این این سے. سر یہ میں پوچھنا تھا کہ اپوزیشن کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی
तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अब कोई तब्दील होने जा रही है, और दूसरी चीज़ ये है कि मुश्किलात अब बढ़ रही हैं, माशी लिहाज से कोरोना वायरस आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई तो मुश्किलात भी बढ़ गई हैं, सियासी लिहाज से काबिल तरगीब भी है, मैपार्टिनेंस भी है, तो जहाँ पर फिरदौस आशिक अवाम और फवाद चौधरी जैसे सख्त गिर मौका पकड़ने वाले नहीं चल सके तो शिबिर फ्रांस कैसे चले? दूसरा सर एक साथ लेडीज का सवाल कि 3 मई को कलम के जो मजदूर हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल की है पार्लियामेंट हाउस के सामने, क्या आपकी उनसे कोई बात वो एहतजाज होगा? और इसके अलावा शहरनामा से हूँ मैं, इस्लामाबाद शहरनामा से, कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है और भारतीय दरिंदगी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर भी आज UMI के मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सर तीसरा सवाल मैं इसको ले लें, वर्चुअल इजलास के बारे में आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है सेनेट के और कौमी असम्बली के? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि जब मुल्क के दीगर इदारे काम कर रहे हैं तो नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास को बुलाने में क्या दबाव है? जुबैर कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान अफजल। शुक्रिया जी, मैं सब सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि अपोजिशन, मुआशी सूरत हाल, ये सारी चीज़ें जिसमें कि आपने मेरे जो प्रीडेसेसर्स थे उनका भी आपने ज़िक्र किया। देखें, बात ये होती है कि पॉलिटिक्स हो या मुल्क हो, ये एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग चीज़ है, ये कोई स्टैटिक चीज़ है नहीं। इसमें हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बदलती हैं। उसके तहत मैं नहीं समझता कि अपोजिशन, देखें, वो भी एक इस मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम नहीं चाहते कि जब भी कोई किसी को पकड़ा जाए या किसी भी कोई केसेस वो लाई जाएं तो उसका ये मतलब हो कि वो कोई सियासी मुखालिफत या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब अगर मुझे और हमारी टीम को मौका दिया गया है कि हम इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में, हमें एक नई टीम की ज़रूरत है, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका ये हक बनता है और ये उनकी प्रिविलेज है कि वो वक्त हालात की मुनासिबत से अपनी टीम की रीशफलिंग करें, अपॉइंटमेंट्स करें, उनको हटाएं, उनको लगाएं। ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है। आपने ये कहा कि अगर वो नहीं चल सके तो हम क्या चलेंगे। मैं ये इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा, वसद एहतराम। वो इसलिए कि देखें, हर बंदा होता है, उसका अपना एक तजुर्बा होता है, अपनी एक सोच होती है, और वो पार्टी की जो बुनियादी जो डिसिप्लिन है उसका ताबे होता है। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं इमरान खान की वजह से हूँ। इमरान खान सियासत में न होते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं भी सियासत में नहीं होता, बिकॉज़ मेरी फैमिली का ताल्लुक़ एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देता, लेकिन जिस तरह के हालात थे मुझे नहीं वो उस चीज़ का कभी रग़बत हुई कि मैं किसी सियासत को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं। इसलिए मैंने इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर इमरान खान थे, उनको मैंने ज्वाइन किया, और जिसका कि मुझे फ़ख्र है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से भी देखा हुआ है। जिस तरह के वो सोच रखते हैं, जिस तरह के वो दिल रखते हैं, उन दोनों से मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। बात यह है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी, हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अपोजिशन मतलब है कि मैं उनका हर हक बनता है कि वो हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी कोताहियों को, हमारी गलतियों को वो पिन पॉइंट कर सकें, क्रिटिसाइज़ कर सकें। ये उनका हक बनता है, ये किसी भी माशरे में मेरा ख्याल है। और ये एक इतना अच्छा अमल है जिसमें कि हमें भी अपने आप को बेहतर करने में मदद मिलेगी, और दूसरा ये कि एक चेक होगा हम पे, हुकूमत वक्त पे। यही रोल है। ये रोल हमने, मेरा ख्याल है आपको पता है कि अपोजिशन का रोल हमने बड़े दबंग तरीके से हमने ये किरदार अदा किया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमने इसका रोल अदा किया। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि मैं ये कहूँ कि बस 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो हम एज ए थर्ड फोर्स बन के इसीलिए उभरे, इसीलिए लोगों ने हमें मुंतखब किया, बिकॉज वो शायद उस पुराने निज़ाम से तंग आ गए थे जिसमें कि
शायद सिर्फ बारियां तब्दील होती थी। तो ये हम पे एक बहुत बड़ा बोझ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन अपने जमहूरी उनके अक़दार के दायरे में रहते हुए, इसी तरह हुकूमत भी, हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि ये एक ऐसा रोल है जो कि ज़ाहिर है मेरी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप सोच की बात करें तो उसमें बिल्कुल मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे बहुत क्लैरिटी है किसका क्या रोल होगा और किस तरह से हम इसको, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वसातत से कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता है कि इतनी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की, लेकिन मैं समझता हूँ कि मे बी अल्लाह ताला मुझे इसी गुडविल के साथ यहाँ से रुखसत करेगा जिसके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कि एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, लेकिन मेरे लीडर ने मुझ पर एतमाद किया है, मैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरूँगा। हाँ, ये कश्मीर का बहुत अहम है जी। सॉरी एक सेकंड। देखिए, ये कश्मीर का आपने बहुत अहम सवाल किया। ज़ाहिर है कि हमने इस कश्मीर के बारे में आपको पता है कि हमारी हुकूमत ने किस इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो